والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. جو اسلام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اس کی اہم بنیادیں 5 ہیں، اور ان 5 بنیادوں کے تحت اور بہت سے احکامات آتے ہیں. شرعی مسائل ہیں، اپنے سوسائٹی کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، وہ سب اس کے بعد آتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا، اسلام کی بنیاد میں پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ جب گواہی دینے کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اب وہ مسلمان کہلاتا ہے. ابھی یہ عمل صرف ہم زبان سے کہتے ہیں یا دل سے کہتے ہیں. جیسے کہ بار بار ہم سن چکے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا تھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، مل اسلام. تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں فرمایا تھا: الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. پھر فرمایا: مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان. اب اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق دل کے اعمال سے ہے. ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، زبان سے بھی اس کا اقرار ہوتا ہے، لیکن اصل اس کی دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی جلانے والے، اللہ ہی مارنے والے، اللہ ہی کھلانے والے. اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. فرشتوں کو انسان نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کا دل سے اقرار کرنا واجب اور فرض ہے کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اس کو ماننا اور اس کو یقین کرنا کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی فرض قرار دیا گیا. اللہ کی کتابوں کو نازل ہوتے ہم نے نہیں دیکھا. توریت آئی، زبور، انجیل، یہ سب کتابیں اور صحیفے اترے. قرآن پاک اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، لیکن صحابہ نے اس کو دیکھا، اترتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آیات پڑھ کر سنائی اس پر انہوں نے یقین لایا، ایمان لایا. اور قرآن مجید کے اندر اس کا بھی ذکر ہے کہ جتنی کتابیں، جتنے صحیفے، چاہے وہ حضرت ابراہیم پر ہو، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو، جتنے صحیفے نازل ہوئے، وہ اقرار کرنا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں اور صحیفے بھیجے ہیں وہ سب سچے ہیں اور اللہ نے ان کی طرف بھیجے. اس کے بعد دنیا والوں اس کے اندر تحریفیں کی، اس کو تبدیل کر دیا، وہ الگ بات ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان. تو اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گواہی دینا. اب یہ گواہی دینے کے بعد سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو گیا تو سب سے پہلا عمل جو فرض کیا گیا ہے وہ ہے نماز. نماز سب سے پہلا فرض ہے جو انسانوں کو فرض قرار دیا گیا. اس کی قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اس کی آیتیں ملیں گی آپ کو کہ جہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ خود نماز قائم کیجئے اور اس پر آپ دوسروں کو اپنے خود بھی اس پر جمے رہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی دعوت دیجیے. یا اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی دعوت دی. تو نماز سب سے
اعمال کے اندر سب سے پہلا فرض ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا اعمال کے اندر اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے جو اعمال کے اندر پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی. اور ہم سب جانتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی احکامات آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں اس کو بھیجا. مثلا روزے فرض ہوئے، روزوں کو اللہ نے آسمان پر فرض نہیں کیا، روزے زمین پر فرض ہوئے. اسی طرح سے حج جو فرض ہوئی ہے اللہ نے اس کا حکم ہے زمین پر بھیجا. زکات جو فرض ہوئی ہے وہ بھی اللہ نے زمین پر بھیجا. لیکن واحد نماز ایسی چیز ہے اللہ رب العزت کی اس فرضیت کے لیے خود اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنا مہمان بنایا، عرش پر دعوت دی، 7 آسمانوں کا آپ نے سیر فرمایا. پھر آپ عرش پر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہے پورا قصہ کہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی. لیکن واپسی مر جو انبیاء علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوتی رہیں تو آپ نے اپنی امتوں کا تجربہ بتایا کہ ہماری امت جن پر کچھ احکامات فرض کیے گئے تھے وہ نہیں کر سکی، اور شاید آپ کی امت بھی نہیں کر سکے گی. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ رب العزت سے اس کے اندر تخفیف کی درخواست کرتے رہے، تخفیف یعنی کم کرنے کی گزارش کرتے رہے. اور آخر میں پھر 5 رہ گئی. لیکن 5 کے باوجود بھی جو شخص جو مسلمان ان 5 وقتوں نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے گا، اس کے صحیح شرائط کے ساتھ صحیح ارکان کے ساتھ اس کو ادا کرے گا، یقیناً اس کو 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا نماز دین کا ستون ہے، دین کا ایک پلر ہے، دین کا ایک کھمبا ہے. اگر یہ گر گیا تو پورے احکامات گر گئے. اور اس کو کسی نے قائم کیا. اور لفظ دیکھیے جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے، کہیں پر یہ نہیں کہ عد الصلاۃ کہ نماز ادا کرو، یہ نہیں کہا گیا. اقیم الصلاۃ، اقامت کے معنی آتے ہیں قائم کرنا، یعنی جس طرح سے اللہ نے اس کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس کو قائم کرنا فرض اور ضروری ہے. دوسرا احکامات دیکھیے، روزے پورے مہینے میں پورے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے. اس کے اندر بھی اگر کوئی انسان روزہ رکھ نہیں سکتا، عاجز ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے معاف قرار دیا گیا. روزہ کے بدلے میں فدیہ دے دے، مسکین کو کھانا کھلائے، اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہیں. اللہ نے جن کو مال دیا، وہ مال نصاب تک پہنچ گیا، اس پر 1 سال گزر گیا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اس کے اندر زکوٰۃ دیا کرو. تو زکوٰۃ کے لیے بھی کنڈیشن. حج کے متعلق دیکھیے، حج بھی فرض ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو مالدار ہیں. اور صرف مالدار ہونا کافی نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اس سے سالم ہو، راستہ بھی پرامن ہو، ایسے پر حج فرض ہے. اگر مال ہے، جوانی ہے، طاقت سب کچھ ہے، لیکن راستہ پرامن نہیں ہے، آپ امن کے ساتھ کعبۃ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر آپ سے حج فرض ساخت ہو جائے گا. اسی طرح سے راستہ پرامن ہے اور آپ کے پاس مال بھی ہے لیکن آپ بیمار ہیں، آپ پر حج ساقط ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی چیزیں آپ اس کے بعد پڑھیں گے کچھ نہ کچھ اس کے اندر تخفیف رکھی گئی ہے. کہ لیکن نماز ایسی ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر وہ بالغ اور عاقل ہو جاتا ہے، پھر مرتے دم تک اس کے لیے نماز معاف نہیں، کسی صورت میں اس کو نماز پڑھنا ہے. اگر اس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کر پڑھے، لیٹنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اشارتن پڑھے، اشارتن پڑھے. مسائل یہاں تک لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سفر پر ہے اور سفر پر نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، فاقد الطہورین جس کو کہا جاتا ہے، یعنی نہ وضو کرے اس کے بعد نہ پانی ہے نہ تیمم کرنے کے لیے مٹی ہے، اب کیا کرے گا؟ فرمایا کہ بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے، پھر جب آپ کو موقع مل جائے تو نمازوں کو دہرایا جائے. تو کتنی بڑی عظیم الشان ہے نماز. نماز اگر معاف ہو سکتی تھی تو جنگ کے میدان میں معاف ہو سکتی تھی. آپ کو معلوم ہوگا ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نماز جنگ کے اندر نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کے 3 طریقے بتلائے گئے ہیں. ایک ہے دشمن ہمارے قبلے کے سامنے ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے. ایک دشمن ہمارے قبلے کے سامنے موجود نہیں ہے، قبلے سے ہٹ کر ہے،
تو ایسے میں امام کو کیا کرنا چاہیے، نماز کیسی پڑھنی چاہیے، اس کے پورے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ 2 رکعت اگر نماز پڑھی جاتی ہے، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے، 1 رکعت تنہا پڑھیں گے، پھر دوسری جماعت آئے گی امام کے ساتھ بھی 1 رکعت پڑھے گی، پھر دوسری پڑھے گی، اس کی تمام تفصیلات ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، ادھر سے تلواریں چل رہی ہیں، ادھر لوگ گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایسی حالت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے چاہے نماز پڑھ لو، قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو، اور چل رہے ہوں، پیدل ہوں، بیٹھ کر ہوں، اشارتن ہوں، جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لی جائے۔ یہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی آرام دہ جگہ پر بیٹھ کر آدمی نہیں سو رہا ہے، بیٹھا نہیں ہے، بلکہ اس کے دماغ میں جنگ سوار ہے، دشمن کا خوف سوار ہے۔ ایسے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے نماز کو معافی فرمایا کہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ایسی محتم بشان عبادت ہے کہ انسان اس کو پڑھنے سے اللہ کا متقرب ہو جاتا ہے اور مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے دل کو کھولتے ہیں، اور جب کوئی اس کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کے سارے احکامات کی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز وقت پر پڑھے، صحیح پڑھے اور پورے آداب کے ساتھ پڑھے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ اور ایک مثال تو ایسی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا صحابہ سے، اگر آپ کے دروازے کے پاس، گھر کے دروازے کے پاس کوئی نہر جاری ہو اور وہاں پر انسان 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، مادی اعتبار جو مثالیں دی جاتی ہیں انسان کے دماغ میں جاتی ہے کہ انسان کا بدن ناپاک ہوتا ہے، کبھی گندگی لگ جاتی ہے تو انسان اس کو صاف کرنے کے لیے نہاتا ہے، اپنے بدن پر پانی بہاتا ہے، اپنے جسم کو رگڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کی مثال ایسی دی کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس نہر جاری ہو اور وہ آدمی اس میں 5 وقت کی 5 مرتبہ جو نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو اللہ صحابہ نے فرمایا کہ اس کے بدن پر میل کچیل کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح سے 5 وقت کی نماز کا مسئلہ ہے۔ 5 وقت کی نماز اگر کوئی اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں، اور آدمی جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہ کو یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ سے معافی مانگے، کہیں کہ اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ کا دربار ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تحترقون، فرمایا کہ آپ لوگ جل رہے ہیں۔ پوچھا کیا، کس وجہ سے جل رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے آپ جہنم میں جل رہے ہیں۔ پھر آپ ظہر کی نماز کوئی پڑھتا ہے، اذا صلیتم الظہر، جب کوئی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا پھر جلائے جا رہے ہو۔ فرمایا کیا جلائے جا رہے ہیں؟ عصر کی نماز سے، ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک تم جلائے جاتے ہو، لیکن پھر کوئی جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے فجر تک کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ آدمی سو جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر، تو فرمایا اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے اس کو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کو آدھی پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نمازوں کے تعلق سے جو فضیلتیں اور جو اہمیت بتائی ہے اسی وجہ سے ہے کہ اسلام لانے کے بعد اعمال میں سب سے پہلا اگر کوئی درجہ ہے تو وہ نماز کا ہے۔ نماز کسی حالت میں کسی کو معاف نہیں ہے، چاہے عورت ہو، اپنے مخصوص ایام کے علاوہ اس کے لیے کوئی نماز معاف نہیں ہے، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بڑا پولیٹیکل لیڈرز کیوں نہ ہو، کتنے بڑے دکاندار ہی کیوں نہ ہو، اپنے کام میں مشغول رہنے والے آفیسرز کیوں نہ ہو، تو کسی پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے، ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی سستی سے نماز چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کی فرضیت کا قائل ہے، سمجھتا ہے کہ نماز فرض ہے
لیکن میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں, کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو علماء نے لکھا ہے وہ تو مسلمان ہے, لیکن ایک روایت ایسی بھی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. گرچہ کے بعض علماء نے اس پر معمول کیا ہے کوئی انکار کرتے ہوئے نماز کو چھوڑ دے, لیکن بعض علماء ظاہری الفاظ پر گئے ہیں کہ ایک کفر کے درمیان اور اسلام کے درمیان, ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مطلب یہ ہوا نماز پڑھنے والا مومن ہے اور نماز چھوڑنے والا کافر ہے. اس میں علماء کی دو رائے ہے, اگر کوئی نماز چھوڑ بھی دے ایسے ہی وہ بھی کافر ہو جاتا ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں اس یقین کے ساتھ چھوڑے کہ نماز فرض نہیں ہے, یہ سمجھ کر چھوڑے کہ نماز فرض نہیں ہے. نماز ہی نہیں بلکہ دوسرے فرائض کے بارے میں فرمایا گیا. حج کو چھوڑے اس وجہ سے حج فرض نہیں ہے, زکات فرض نہیں ہے, روزہ فرض نہیں ہے, یہ سمجھ کر چھوڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. بہرحال یہ حدیث تو موجود ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی کتنا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے اور کیسے ہم کو پڑھنا چاہیے. دوسری بات میں ایک بات کر ختم کروں گا. کبھی کبھار یہ جو نماز کے جو اوقات ہیں, نماز کے اوقات سورج پر منحصر ہیں. سورج کا ڈھلنا, سورج کا طلوع ہونا, سورج کا غروب ہونا اس پر منحصر ہوتا ہے. نماز گھڑیوں پر منحصر نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے اوقات طے کیے گئے ہیں. تو کبھی اوقات لمبا وقت ملتا ہے, کبھی مختصر وقت ملتا ہے. لمبا وقت ملے, مختصر وقت ملے, جب 5 وقت کی نماز کا جو وقت طے کیا گیا ہے, اولین وقت نماز پڑھنا فرض ہے. اولین وقت میں نماز پڑھ لیجیے. مثلا ہم سفر پر جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہو چکا ہے, تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھ لیں. علماء نے لکھا ہے اگر خدا نہ خاصا اللہ سب کی حفاظت کرے, نماز کا وقت ہو چکا تھا اور اس نے نماز کا ملنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھی, اچانک کوئی حادثہ ہو گیا, انتقال کر گیا, وہ نماز اس کی قضا رہ گئی, اس لیے کہ وہ وقت پا چکا تھا, اس کے اندر نماز پڑھ سکتا تھا, وہ نہیں پڑھا. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہ جو وقت کے نماز کے جو اوقات ہیں وہ سورج پر منحصر ہیں. کبھی دن کا وقت چھوٹا ہوتا ہے, کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے. ابھی آج کل دیکھیے دن بہت مختصر ہے, ظہر کی نماز ادا کیے فوراً آپ کو عصر میں آ جائیے, عصر جیسے ادا ہو گئی مغرب کا وقت ہو گیا, مغرب جیسے ہو گئی عشاء کا وقت ہو گیا. 4 نمازیں تو بالکل, 3 نمازیں تو بالکل جلد جلدی آ جاتی ہیں. ایسے موقع کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز مسجد میں حاضر ہونے کے 3 درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ تو اذان سے پہلے آ جائے مسجد میں, دوسرا درجہ اذان کے وقت آ جائے, اور تیسرا درجہ کم از کم جب نماز کھڑی ہو رہی ہو اس سے پہلے کم از کم سنت پڑھ کر ہم اپنی نماز میں شریک ہو سکیں. یہ تیسرا درجہ ہے. علماء نے اس کی درجات لکھے ہیں, یعنی جو انتظار میں رہتا ہے گویا کہ وہ نماز میں رہتا ہے. اگر کوئی ظہر کی نماز کے لیے بہت دیر پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے, اس کے آنے کی نیت کیا ہے کہ ظہر کی نماز مجھے پڑھنی ہے, حالانکہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, صرف مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, تب بھی فرمایا گیا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز کے پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. جب وقت تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو پھر امام صاحب کو دیکھنا پڑتا ہے, ابھی قامت کہی جائے نہیں کہی جائے, مقتدی موجود نہیں ہے مسجد میں, 1 صف نہیں ہوگی, 2 صف نہیں ہوں گے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں آتے ضرور ہیں نماز پڑھنے والے, لیکن اکثروں کی رکعتیں چھوٹ چکی ہوتی ہیں, سب مسبوق ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے ذرا اس کا خیال رکھا جائے کہ جب ہماری نماز کا وقت ہو جائے, قربانی اور جدوجہد کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے. قربانی دیں گے تو اللہ کی مدد اترے گی. تو قربانی کیا ہے؟ ذرا سا نیند کی قربانی دی جائے, وقت کی قربانی دے دی جائے, وقت سے پہلے آیا جائے, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اکثر مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً مغرب کی نماز ہو, عصر کی نماز ہو, کہ لوگ آتے ہیں بہت دیر بعد آتے ہیں, 1 رکعت ہو چکی ہوتی ہے, 2 رکعت ہو چکی ہوتی ہے, اس کے بعد پہنچتے ہیں. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ مغرب کے اذان کے بعد بعض لوگوں کے یہاں اذان جیسے ختم ہو گئی فوراً نماز کھڑی ہو گئی. بعض لوگ وہ مغرب کے بعد پڑھنے والی سنت نہیں ہے اعتبار, ان کو سنت نہیں مانتے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس کو سنت قرار دیا ہے. اس لیے اذان کے بعد 2 رکعت کا موقع دیا جاتا ہے, ورنہ مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو وقت رہتا ہے وہ صرف 50 سے 52 منٹ کا رہتا ہے, 50 سے 52 منٹ کا.
اسے زیادہ تو رہتا نہیں ہے، اسے جتنی جلد سے جلد فارغ ہوا جائے فارغ ہونا چاہیے. لیکن اللہ معاف کرے، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، بات کرنے والا بات کرنے میں مشغول ہے، دکان میں کچھ خریدنے والا خریدنے میں مشغول ہے، کہیں پر مہم گفتگو ہے تو وہیں پر وہ مشغول ہے. کھیلنے والے اس کا احساس نہیں کرتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے ہم اپنا کھیل ختم کر کے اللہ کے حضور تشریف لے جائیں. اس لیے کہ اللہ کے منادی اللہ اکبر کہہ کر آواز لگا رہا ہے، اس کی بھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایک تو ہے نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. اور اکثر مسجدوں کی شکایت یہ آئی ہے کہ ائمہ حضرات کی طرف سے میں نیابتاً آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے وقت کو ذرا سا سمجھیے، وقت کی اہمیت کو، اور ذرا سا پہلے وقت سے پہلے مسجد میں آنے کی فکر کریں. کم از کم ہماری جو کوئی نماز رکعت چھوٹنے نہ پائے، اتنی تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہماری رکعت کو چھوٹنے نہ پائے، اتنا تو ہم پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ تکبیر اولیٰ ہم کو مل جائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کی اہمیت کو، اس کی فرضیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.